الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها وادعوہ خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الاعراف کے یہ 7ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ پچھلے 2 رکوعات میں رب کائنات نے انسانوں کو آخرت کے حوالے سے توجہ دلائی کہ دیکھو جس طرح یہ دنیا ایک حقیقت ہے اسی طرح سے آخرت بھی حقیقت ہے، اور آخرت میں جو کچھ مجرموں کے ساتھ ہونے والا ہے اس کا بھی ذکر کیا، واضح کیا کہ کس طرح سے مجرم جب اپنے انجام کو پہنچیں گے دوزخ میں تو کس طرح سے وہ کلام کریں گے دوزخ کے داروغاؤں کے ساتھ۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اب ایک نئے پہلو سے توجہ دلائی ہے انسانوں کو، فرمایا کہ ان ربکم اللہ، تم سب کا رب اللہ ہی ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک مالک اور آقا کے لیے استعمال ہوتا ہے، دوسرے مربی اور پرورش کرنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور تیسرا فرما روا اور حکمران کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے رب کا لفظ۔ تو اللہ تعالیٰ تینوں معنوں میں رب ہے، یعنی وہ اس کائنات کا مالک بھی ہے، اس کائنات کو نشو و نما دینے والا بھی ہے، اور اس کائنات کا حکمران بھی ہے۔ تو اس لیے توجہ دلائی ہے کہ دیکھو تمہارا رب جو ہے سب کا رب وہ اللہ ہے، اور پھر اس کی قدرتوں کی طرف توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتوں کی طرف۔ فرمایا کہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ اب 6 دنوں کی کیا حقیقت ہے ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے پوری طرح۔ ایک دن کا تصور تو ہمارے سامنے یہ 24 گھنٹے کا ہے، اور ایک دن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک دن تمہارے شمار کے 1000 سالوں کے برابر ہے، سورہ حج میں فرمایا۔ تو بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دن کتنی طوالت کا تھا، کس کیفیت کا تھا۔ ہمیں تو دن اور رات ملا کر ہی ایک دن بنتا ہے 24 گھنٹے کا، کہ وہ دن کس نوعیت کا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہی اس کائنات کو، یعنی آسمانوں کو اور زمین کو، جب آسمان زمین کا لفظ دونوں استعمال ہوتا ہے تو پوری کائنات اس سے مراد، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شکل میں جو اب ہے 6 دنوں میں پیدا کر دیا۔ یعنی اس کی قدرت ہے کہ اس نے کس طرح سے یہ اتنا بڑا نظام بنایا ہے۔ انسان حیران ہوتا ہے جب غور کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات، نشانیاں ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کی تخلیق میں۔ ان کے لیے اولو الالباب کے لیے، جو عقل والے ہیں، جو غور و فکر کرنے والے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو بہرحال بہت بڑی قدرت کا مظاہرہ ہے یہ، اور رات دن ہم روز دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے۔ یہ رات دن کی تبدیلی کوئی معمولی چیز ہے؟ ہر ایک کے اپنے اپنے عوامل ہیں، دن کے اپنے عوامل ہیں، رات کے اپنے عوامل ہیں، کتنے مفاد وابستہ ہیں جانداروں کے اس کے ساتھ، کتنی حکمت کے ساتھ اس نے یہ سب کچھ کیا ہوا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر جلوہ گر ہوا، یعنی ساری کائنات کی شکل میں تخلیق کے بعد عرش پر جلوہ گر ہوا۔ اب یہ بھی ہمارے سمجھ سے باہر ہے کہ استوى علی العرش جو ہے کہ اللہ کا عرش کس نوعیت کا ہے۔ کیا جیسے ہمارے ہاں بادشاہ کا عرش ہوتا ہے اور وہ اس پر بیٹھتے ہیں، اب اللہ کی کیا کیفیت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وہ کائنات کی فرما روائی کر رہا ہے۔
یغشی اللیل النہار، اور وہی رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے، تاریک کر دیتا ہے، اور حسیسا یطلبہ حسیسا، اور دن اس کے پیچھے پیچھے دوڑتا چلا آتا ہے۔ یعنی اتنی بڑی قدرت کا مظاہرہ روزانہ انسانوں کے سامنے ہوتا ہے اللہ کی قدرت کا، اور اس کے مفادات جو ہیں وہ بے شمار ہیں، رات اور کے اپنے مفاد ہیں، دن کے اپنے مفاد ہیں، میں اس تفصیل کی طرف نہیں جاتا۔ بہرحال یہ سارے پودے جو خوراک بنا رہے ہیں یہ سورج کی روشنی سے، اور سارے جانور اس کو کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، اور ہوا میں نمی، یہ جو تناسب ہے آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا کس طرح سے اللہ نے قائم رکھا ہوا ہے، عقل حیران ہوتی ہے۔ یہ ہوا جو اس وقت موجود ہے زمین کی چاروں طرف، اس میں 78% نائٹروجن ہے، 78% نائٹروجن، جو یہ کھاد بنانے کے کارخانے استعمال کرتے ہیں، فضا سے لیتے ہیں، اور 21% اس میں آکسیجن ہے، یہ 99 بن گئی، 78 اور 21، اور 1% میں جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور دوسری ریئر گیسز شامل ہیں۔ اس تناسب کو دیکھیں اس نے کیسے قائم کیا ہوا ہے، یہ تو اب انسان نے خود اس کو دریافت کر لیا، کیا اس کی حکمت ہے، کیا اس کی قدرت ہے، اور پھر اس رب کو نہ مانے، پھر اس سے سرکشی اور بغاوت اختیار کرے انسان، یعنی کتنا حکمت ہے۔ یہ تو صرف ایک ہوا کی بات میں نے کی ہے، اور باقی چیزیں تو ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے زمین اور آسمان کی تخلیق میں، رات دن کی تبدیلی میں، لآیات لأولی الالباب، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل کو استعمال کرتے ہیں، عقل سوچ و بچار کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ والشمس والقمر والنجوم، اور اسی طرح سے یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سب اسی نے پیدا کیے ہیں۔ حیرانگی ہوتی ہے، دیکھیں یہ روشنی جو ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر طے کرتی ہے۔ یہ بیٹھے ہیں پروفیسر صاحب جو فزکس پڑھاتے ہیں، 1,86,000 میل فی سیکنڈ، یعنی 3 کے ساتھ 8 صفریں لگا دیں اگر تو یہ پھر میٹر میں آ جائے گا، اور 3 کے ساتھ 6 صفر لگا دیں تو کلو میٹر میں آ جائے گا۔ اتنی رفتار سے 1 سیکنڈ میں سورج سے روشنی زمین تک 8 منٹ 20 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ کتنا بڑا فاصلہ رکھا ہے اس نے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے فاصلہ۔ 1 سال میں روشنی جو فاصلہ طے کرتی ہے اس کو لائٹ ایئر کہتے ہیں، اور ان ستاروں کے درمیان جو فاصلے ہیں یہ اب سائنسدانوں نے دریافت کیے ہیں، یہ لائٹ ایئرز میں ہیں، اتنے دور دور واقع ہیں ایک دوسرے سے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، کتنا وسیع قدرت کا مالک ہے، کتنی بڑی یہ کائنات ہے، اور نہ جانے کتنے ستارے ہیں، اور کبھی کوئی حادثہ نہیں، کوئی ستارے آپس میں ٹکراتے نہیں۔ یہ گلیکسیز ہیں جن میں اربوں ستارے موجود ہیں، اور کتنی ہی گلیکسیز ہیں ایک دوسرے میں کراس کرتی ہیں، اور کلن فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے، مجال ہے کوئی اس میں گڑبڑ آ جائے، کوئی اس میں کمی آ جائے، سورج کے طلوع اور غروب میں کوئی فرق آ جائے، یہ جنتریاں لٹکی ہوئی ہے دیکھ لیں۔ والشمس والقمر بحسبان، سورہ رحمان میں آتا ہے کہ چاند، یہ سورج، یہ سب کے سب کیا ہیں، حساب کے پابند ہیں، میتھمیٹیکلی ان کی کیلکولیشن موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی قدرت کا مالک ہے، جو رب ہے اس پوری کائنات کا، اور پھر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے، انسان کو شرم نہیں آتی؟ کس طرح سے دیکھیں اس نے یہ سارا بنا رکھا ہے۔ تو فرمایا والشمس والقمر والنجوم، اور اسی طرح سے یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سب مسخرات بامرہ، سب اس کے حکم کے تحت ہیں، اس کے قانون کے تحت ہیں، اس کے آگے مسخر ہیں، جیسے وہ حکم دے ویسے۔ الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق اس کی ہے، حکم بھی اس کا۔ جب خلق اس کی ہے تو پھر حکم کسی اور کا کیسے ہو؟ یعنی اسی کا یہ حق ہے اپنی مخلوق کے لیے احکامات جاری کریں، اور ساری مخلوقات اس کے نظام کی پابندی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کوئی اس کے حکم سے باہر نہیں ہے، انسان کو بااختیار بنایا ہے، اور یہی اس کی آزمائش ہے کہ اپنے اختیار کو وہ کس طرح سے استعمال کرتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، وہ اللہ جو رب العالمین ہے بہت برکت والا ہے۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے نشو و نما، بڑھوتری۔ اب دیکھ لیں کتنی نشو و نما ہو رہی ہے اس کائنات کے اندر، ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہیں پودا نکلتا ہے، کتنے دانے اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور بار بار یہ عمل ہو رہا ہے، بار بار انسان اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اسی طرح سے پیدا ہو رہے ہیں، قربانی پہ کتنے جانور ہم ذبح کرتے ہیں، اگلے سال پھر دیکھ لیں، دوسرے اگلے سال پھر دیکھ لیں، وہ کمی آتی ہے۔ تو یہ ہے تبارک اللہ، اللہ جو رب العالمین ہے،
انتہائی بابرکت ہے، اس کی برکت کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح ہمارے نیک اعمال میں بھی برکت دیتا ہے، ایک نیکی کریں 10 گنا شمار کرتا ہے اس کو، کتنی برکت، کم از کم ہے یہ پیمانہ 10 گنا، ورنہ 70 گنا 100 گنا 1000 گنا، وہ جتنا چاہے بڑھا دے، مالک ہے وہ، لیکن غلطی کو اتنا ہی سزا دیتا ہے جتنی اس کی غلطی ہوئی ہے۔ تو بہرحال مسخرات بامرہ، سب اس کے حکم کے تابع ہیں، الا لہ الخلق والامر، خبردار مخلوق اسی کی ہے، لہذا حکم بھی پھر اسی کا۔ تبارک اللہ رب العالمین، اور وہ اللہ جو رب العالمین ہے بہت برکتوں والا ہے، اس کی برکتوں کا اندازہ نہیں لگا سکتے تم لوگ۔ ادعوا ربکم، لہذا اپنے رب کو پکارو، تضرعا، گڑ گڑاتے ہوئے، یعنی جیسے ایک بچہ ضد کرتا ہے اپنے ماں باپ کے سامنے مانگنے کے لیے، کوئی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اس طرح سے اپنے رب کے سامنے گڑ گڑاؤ، وخفیہ، اور چپکے بھی، یعنی جیسے موقع ہو اس کو پکارو۔ انہ لا یحب المعتدین، اور یاد رکھو اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، حد سے گزرنے والوں، کائنات کی کوئی چیز حد سے نہیں گزر رہی، حد کے اندر تجاوز اس کے اندر رہتی ہے۔ سورج اپنی حدود میں ہے، چاند اپنی حدود میں ہے، ستارے اپنی حدود میں ہیں، ابھی یہ ہوا کی مثال دی، یہ اپنی حدود میں ہے، یہ اس کی کمپوزیشن جو ہے، ترکیب بدلتی نہیں، یہ سب اپنے آپ کو مینٹین رکھتی ہے۔ ہم آکسیجن استعمال کر رہے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کر رہے ہیں، وہ پودے جذب کر لیتے ہیں، پودے کاربن ڈائی آکسائڈ کو اپنے سبز پتوں میں زمین سے پانی کھینچ کر سے 2 ہی چیزیں ملاتے ہیں، پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ گلوکوز اور آکسیجن بنتے ہیں۔ گلوکوز خوراک ہے جو ذخیرہ کرتا ہے، کوئی پتوں میں، کوئی بیج میں، کوئی تنے میں، کوئی جڑ میں، ہم اس پودے کی وہی چیز کھاتے ہیں، اور آکسیجن جو ہوتی ہے فضا میں چھوڑ دیتا ہے، یہ توازن قائم رہتا ہے، ہم سانس لیتے ہیں۔ کیا اس کا نظام ہے، حیران کن نظام ہے اس کا، یہ انسان ذرا غور تو کریں۔ تو یہ فرمایا کہ حدود میں رہو، اللہ نے جو حدود قائم کی ہیں ان کو پامال نہ کرو، یہی تمہارا امتحان ہے۔ حدود میں رہو گے، اللہ کی نعمتیں تمہارے اوپر خوب برسیں گی اور اچھا اجر تمہیں ملے گا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اور زمین میں صلاح قائم ہونے کے بعد، اصلاح قائم ہونے کے بعد اس میں فساد برپا نہ کرو۔ دیکھیں زمین پر آغاز اصلاح سے ہوا ہے، فساد سے نہیں ہوا، یعنی فساد نہیں تھا پہلے بلکہ اصلاح تھی، یعنی زمین پہ جب انسان کو اتارا ہے تو یہاں کوئی فساد نہیں تھا، یہ بعد میں انسان نے گڑبڑ کی ہے اور فساد برپا کیا ہے۔ اور فساد جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اگر اللہ کی اطاعت اور بندگی کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی کو، اطاعت کو اختیار کرو گے تو فساد برپا ہوگا، اس کا نتیجہ فساد ہوگا۔ اور پھر یہ ہے کہ وَدْعُوا خَوْفًا وَطَمَعًا، اسی کو پکارو خوف کے ساتھ بھی اور امید کے ساتھ بھی، طمع کے ساتھ بھی۔ خوف کے ساتھ یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرو، اس کی حدود کی پاسداری کرو، اور اپنی ضرورتوں میں اسی کو پکارو، وہی سب کی حاجات پوری کرنے والا ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ یقیناً نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو نیکوکار رویہ اللہ کو پسند ہے، اسی کو اختیار کرنے کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ۔ کون سا اظہر کے لیے شکر الحمدللہ، اظہر صاحب کے لیے اپنے ظہیر کی والدہ کا تو انتقال ہو گیا نا، پروفیسر چشتی صاحب بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی ہم دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار، ہمارے محترم بزرگ بھائی
प्रोफेसर गुलाम चिश्ती नईम साहब को सेहत कामला آمین आजिल یا رب العالمین یا اللہ ان کا سایہ ان کے بچوں پر خیر سے قائم کر آمین یا اللہ ان کی بہت سی خدمات ہیں یہاں ہمارے ہاں بھی اس مسجد کے قیام میں بھی ان کا بڑا حصہ ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما ان کو آمین۔ صحت عطا فرما آمین اسی طرح ہمارے بھائی اظہر صاحب بھی بیمار ہیں یا اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما آمین یا اللہ اس کے علاوہ ہمارے دوسرے دوست احباب رشتہ دار جو کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں یا اللہ ان کو سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ ہم تجھی سے درخواست کرتے ہیں تجھی سے دعا کر تجھی سے امید رکھتے ہیں یا اللہ تو کائنات کا رب ہے یا اللہ تو ہی پرورش کرتا ہے تو ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے یا اللہ تو ہمیں بھلائیاں عطا فرما آمین۔ برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین آمین شکر